طرح پازیٹو سائڈ پہ بھی دو خواطر ہیں. اب دیکھیے اللہ کی شان, یعنی جو انسان کے لیے ڈینجرس چیزیں ہیں ان کی بھی دو قسمیں بیان کر دی. نفس کی طرف سے بھی خاطر جنم لیتا ہے, اور نفس وہ خاطر آپ کے دل میں القاء کرتا ہے, خطاب ڈالتا ہے. اور باہر شیطان اور اس کے شیاطین, اس کے جنود, شیطان کی افواج, تو وہ بھی یہ خیالات آپ کو ڈالتے ہیں. تو گویا داخلی حملے بھی ہیں اور خارجی حملے بھی ہیں. اب اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے, جیسے یہ دو سورس ہیں آپ کی خرابی اور شر کی طرف لے جانے کے, اسی طرح دو سورس اللہ رب العزت نے بنائے ہیں آپ کے لیے, رکھے ہیں آپ کو خیر کی طرف لے جانے کے لیے بھی. ایک داخلی, ایک خارجی. داخلی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں خاطر ملکی, الخاطر الملکی. یہ فرشتوں کا الہام ہے, ملکی. اب یہ نفس کا توڑ ہو رہا ہے, تو اللہ پاک نے, تو آگے میں آگے سمجھاتا ہوں کہ فرشتے کیسے الہام کرتے ہیں. اس کو سمجھا کے پھر میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں تاکہ سبجیکٹ آپ کو کلیئر ہو جائے. تو ذہن میں رکھ لیں, اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے فرشتہ بھی مقرر کیا, اتنی بات سمجھ رکھ لیں. اور ہر ایک کے لیے ایک شیطان بھی مقرر ہے. جتنے انسان ہیں دنیا میں, ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ بھی مقرر ہے جڑا ہوا, اور ایک شیطان بھی مقرر ہے جڑا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ شیطانوں کا عدد کیا ہوگا. یہ تو ایک ڈیوٹی ہے, یہ عدد, جتنے انسان ہیں اتنے شیطان ہیں, صرف ایک ڈیوٹی انجام دینے والے, بقایا اس کے علاوہ ہیں. تو ایک فرشتہ اللہ پاک نے جوڑا ہوا, وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے برائی کا, آپ کو بچانے کے لیے, آپ کے دفاع کے لیے, وہ نیکی کے خیال آپ کی طرف ڈالتا ہے. خاطر, وہ آپ کے دل میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے. جیسے دیکھیں نا, یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, آپ کے دلوں میں وسوسہ یعنی برا خیال, برائی کا خیال ڈالتے ہیں جنات میں سے بھی لوگ اور انسانوں میں سے بھی لوگ. یہ جو من الجنۃ والناس کہا, جنات تو سمجھ آ گئی, شیاطین ہو گئے نا جنات, اور انسانوں میں سے بھی لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ شیاطین صرف جنات میں نہیں ہیں, اللہ پاک انسانوں کی ایسی انسان ہے جن کو ایسی طبیعتیں دے دیتا ہے, یا ان کی طبیعتوں میں ایسی تبدیلی لا دیتا ہے کہ وہ خود شیطانوں کا رول اختیار کر لیتے, اڈاپٹ کر لیتے. اس لیے قرآن مجید کی آخری سورت اور اس کے آخری کلمات, قرآن مجید کا اینڈ اس سبجیکٹ پہ ہوا ہے, یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہاں قرآن مجید ختم ہو گیا. آخری میسج قرآن مجید کا, آخری اور آخری لفظ قرآن مجید کا یہ ہے کہ تم اپنے بھولے بھٹکے نہ رہو, کوئی اوور کانفیڈنٹ نہ رہو. جتنے انسان ہیں اتنے جنات بھی ہیں جو تمہارے دلوں میں برائی, بدی, نیکی کا, تشکیک کا, شکوک و شبہات کا, خرابیوں کا, خیر سے ہٹانے کا, شر کی طرف لے جانے کا, انتشار پیدا کرنا, شک پیدا کرنا, برائی کی طرف راغب کرنا, ہدایت سے محروم کرنا, اس کے لیے وہ بھی خیالات تمہارے اندر ڈالتے رہتے ہیں. اور اسی قدر انسان بھی سوسائٹی میں, آپ کے دوستوں میں, مجالس میں, محافل میں, اعزاء اقارب میں, کمیونٹی میں انسان بھی ہیں. انہوں نے, اللہ پاک معاف کر دے, انہوں نے بھی شیاطین کا رول دھار لیا, اختیار کر دیا. وہ بھی وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں, اور جب وسوسہ ڈالتے ہیں تو وہ بھی تمہیں برے خیالات ڈالتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو بھائی, آج کا زمانہ, یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں آپ, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, یہ سب دھوکے ہیں, یہ سارا. تو آپ کے یقین کو توڑتے ہیں, جہاں آپ جمے ہوئے ہیں اس سے ہلاتے ہیں آپ کی بنیادیں. حق پر یقین ہے, اس میں تشکیک پیدا کرتے ہیں, شکوک و شبہات کرتے ہیں, آپ کو پھسلا دیتے ہیں, استقامت ختم کرتے ہیں, تذبذب میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور اس سے آپ کے اندر کنفیوژن آ جاتا ہے, نہ ادھر نہ ادھر, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. چلتے چلتے دھکیل کے شیطانوں کی طرح وہ بھی اسی گڑھے میں جا کے پھینکتے اور ہلاک کر دیتے. ایک ہی عمل ہے, یہ انسانوں کی سوسائٹی میں ہے اور وہ جنات میں سے, شیاطین دونوں. اب اس کے توڑ کے لیے اللہ پاک نے ملائکہ بھی رکھے ہیں کہ میرے محبوب کی امت کے لیے اور انسانوں کی حفاظت کے لیے تم بھی اسی طرح مقابلے میں نیک خیالات ان کے دلوں میں انجیکٹ کرو, انسرٹ کرو. تو ملائکہ, تو فرشتہ بھی خاطر ڈالتا ہے دل میں. اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اگر فرائض اور نوافل کی طرف, فرائض اور نوافل کی طرف, دین کی طرف, نیکی کی طرف, طاعت کی طرف اگر رغبت پیدا ہو جائے, رغبت, دل میلان
دل کے اندر پیدا ہو جائے، رجحان پیدا ہو جائے نیکی کا، طاعت کا، نفلوں کا، تسبیح کا، اللہ کی طرف، تو یہ جو رغبت ہے اگر نیکی کی تو سمجھیں فرشتے نے الہام کیا، یہ خاطر ملکی ہے، خاطر ملکی. تو یہ بگننگ ہوتی ہے، آپ اس کو پہچان سکیں گے اب کہ تھوڑی سی رغبت ہو رہی ہے کہ میں اعتکاف کے لیے جاؤں، میں رات کو خطاب سننے کے لیے جاؤں، کچھ تربیت لینے کے لیے جاؤں، اللہ کا ذکر سنوں، اپنے اصلاح احوال کی فکر کروں، بہت ڈوب گیا ہوں، بہت دور چلا گیا ہوں، کچھ پلٹ کے میں نیکی کی طرف آؤں، اللہ کی طرف آؤں، اپنی اصلاح کروں. تو طاعت، بھلائی، خیر، پاکیزگی، اس طرف رغبت پیدا ہو طبیعت میں، جسٹ رغبت، انکلینیشن، تو سمجھے یہ الہام ہے فرشتے کا. اس کو خاطر ملکی کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اس خاطر ملکی کو الہام کا لفظ بھی بولتے ہیں، الہام. ویسے ایک دوسری سینس میں الہام دونوں معنوں میں آتا ہے، الہمہا فجورہا وتقواہا، برائی کا بھی الہام ہے، اور وہ برائی کا الہام وہ تھا جو حاجس اور وسواس کے نام سے میں نے کر دیا. وہ ایک لغوی ٹرم ہے، استعمال ہوتی ہے، قرآن مجید نے استعمال کی ہے. فسق و فجور کا بھی خیال ڈالا جاتا ہے، اور تقوی نیکی کا بھی خیال ڈالا جاتا ہے قرآن مجید میں. تاہم یہ ٹرمینالوجی کی باتیں ہیں، الگ الگ ٹرمز مختلف استعمال کرتے ہیں.